نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کتنے اچھے تھے، آپ کی ازواج کی گواہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں ہوتے۔ ہنسی مذاق سے مراد ہے کہ مذاق کہہ لیں، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک عام انسان ہے۔ بعض اوقات آپ کی ازواج آپس میں بات چیت کے دوران ایک دوسرے کے منہ پہ آٹا مل دیتی، تو آپ دوسری کو کہتے ہیں تم بھی مل دو، یعنی پوری طرح ریلیکس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے وہ کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا لے کر آتے اور میں اس سے کھیلتی۔ ایک موقع پہ ان کی دوستیں سہیلیاں کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور جو ہی اللہ کے نبی کو دیکھا تو سب چھپ گئیں، تو آپ نے کہا نہیں ان کو بلا لو۔ یعنی مرد کا گھر میں آ کر روب ڈالنا، غصہ دکھانا، اب میرے منہ سے کوئی نام نہ نکل جائے کسی ذات برادری کا، کیونکہ وہ تو میں ایسے ہی کہوں گی، میں تو نہیں کسی برادری ذات کو جانتی، لیکن کچھ لوگ تھے وہ بڑے بڑے بنتے ہیں، کوئی چودھری بنتا ہے، کوئی روب والا بنتا ہے، کوئی شیخ صاحب بنتا ہے۔ نہیں، مرد گھر میں آئے تو ایسے سکون اور خوشی کا اظہار ہو گھر والوں کو کہ جیسے ایک چھت پڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی ایٹ ہوم، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ بہت خوبصورت تھا۔ عمومی طور پہ بھی دیکھیں نا، اگر آپ کی پوری سیرت میں، تو آپ عورتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ کے دن کا ایک حصہ خواتین کی درس و تدریس کے لیے مختص تھا، عصر کے بعد کا۔ آپ عورتوں کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے، اپنی بیویوں کو کبھی آپ نے نہیں کہا نعوذ باللہ کہ تم فلاں ہو، جو آج ہمارے کلچر میں کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے میں کیا بولوں، ہمارا کلچر عورت کو کیا کہتا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ عورت پاؤں کی جوتی اور مرد سر کا تاج۔ کیا بات ہے! دیکھیے، نہ تو جوتی کے بغیر آپ چل سکتے ہیں، تاج تو کسی کسی کا ہوتا ہے، جوتیاں تو سب کی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے انڈو پاک کلچر میں ڈسکریمنیشن اس طرح کی کر دی کہ مرد کو بہت ڈومیننٹ کر دیا، ویسٹ نے اس کی دوسری حد کی، اس نے عورت کو اور اوپر کر دیا۔ آپ ہاتھ کو دیکھیے، دونوں ہاتھ برابر ہیں، بس یہ ہے عورت مرد کی ذمہ داریاں، صرف سٹیٹس میں نہیں، عبادات میں نہیں۔ ہاں، عورت کو اللہ نے ایکسیپشن دے دی، بیماری کی وجہ سے کچھ دن اس کو چھٹی دے دی، بس باقی چیزوں میں آپ دیکھیے کہ دونوں برابر ہیں۔ عورت کی بھی 5 نمازیں، مرد کی بھی 5۔ عورت بھی زندگی میں ایک حج کر لے تو کافی ہے، مرد بھی ایک حج کر لے۔ عورت کا بھی 2.5% ہے اس کا حصہ، تو مرد کا بھی اتنا ہی ہے، اور سو آن۔ تو یہاں یاد رکھیے، اچھے مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ مارا نہیں کبھی آپ نے اپنی بیویوں کا، آپ کی بیویوں کی گواہی ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی نے کبھی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی اس کو ہلکا نہیں جانا، بلکہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ جو محبت کے ساتھ بات کرتے تھے، یا عائش یا اویش، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ خود بھی بیان کرتی ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا، حضرت عائشہ کو جب غصہ آتا تو اللہ کے نبی یہ دیکھیے انگلی پکڑ کے نا، تو آپ کے نوک پہ ایسے ناک پہ پیار سے یا اویش یا اویش کہتی، میرا غصہ دور ہو جاتا۔ انگلی کا ٹچ اور پھر لہجے کی نرمی، سبحان اللہ۔ آج گھر کیوں جہنم بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ نہ عورتوں نے عائشہ والی تعلیمات لی رضی اللہ عنہا، اور نہ مردوں نے محمد عربی اور سراج منیرہ کو سمجھا۔ تو انشاءاللہ اس پورے پارے میں ہم خود بھی پڑھتے اور سنتے جائیں گے۔ تو آج خاص طور پہ اخلاق نبی کا ٹاپک کیا ہے؟ بیویوں سے حسن معاشرت۔ انسان ہے، انسان سمجھیے، آپ کا گزارا تو ہے نہیں ان کے بغیر۔ گھر میں آتے ہی سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ ویئر از موم؟ امی کدھر ہے؟ اور بیگم کدھر ہو؟ ایک دو خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے میاں کو اس چیز پہ بہت بحث ہوتی ہے کہ میں گھر آؤں اور تم وہاں موجود ہو۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ بس نہیں، گھر میں آئے، ایک نظر دیکھا، چلو چلے، پھر چاہے گھنٹوں آپ کے پاس بھی نہ آ کے بات کے، کھانا پینا کھائیں، اپنے کاموں میں مشغول، لیکن ان کو یہ تسلی چاہیے ہوتی ہے کہ بیگم گھر ہے۔ کسی نے کہا نا کہ ہی از مائی ڈیڈ، اٹس جسٹ لائک اے ٹائٹل، ہز ریئل نیم از ویئر از موم، یعنی ابو وہ ہے جو گھر آتے ہی پوچھتا ہے امی کدھر ہے۔ ہاں، تو ہمیشہ یاد رکھیے اس رشتے میں لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، عزت دیجیے، عزت لیجیے،